نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے شش اقسام کے تعلق سے چند باتیں سماعت کی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ یہ شش اقسام یعنی 6 اقسام ہوتی کیا ہیں اور کس اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے فعل ماضی مطلق کی گردان بھی دیکھی، ٹھیک ہے، تو وہ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اب ہم نئے لیسن کی طرف آ رہے ہیں جس میں ہم کچھ نئے ٹرمینالوجیز پڑھنے جا رہے ہیں جنہیں ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ ہفت اقسام، اب یہ بھی کلمے کی ایک طرح سے تقسیم ہے۔ پہلے ہم نے کلمے کی تقسیم کیا دیکھی تھی کہ کلمہ بنیادی طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ یہ 3 قسمیں ہم نے دیکھی، اور یہ کس اعتبار سے تھی کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا معنی دے گا یا نہیں دے گا، اس اعتبار سے جو ہے یہ تقسیم تھی۔ بعد میں ہم نے اس کی سیکنڈ تقسیم دیکھی، 6 قسمیں، اور وہ کس اعتبار سے تھی کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کتنے ہیں، اس اعتبار سے جو ہے تقسیم ہم نے دیکھی تھی، تو وہ 6 قسمیں بن گئی۔ اب یہ مزید 7 قسمیں اور ہیں، الگ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کی جیسے کیٹیگریز 2 بار ہم نے کلمے کی تقسیم کری، اب یہ تیسری مرتبہ ہم کلمے کی تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں اینگل کیا ہے کہ اس کلمے کے اندر حروف صحیحہ کتنے ہیں اور حروف علت کتنے ہیں، اس اعتبار سے کلمے کی تقسیم کی جائے گی، اور انہیں ہفت اقسام کہا جاتا ہے، یعنی 7 قسمیں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہفت اقسام میں ہوتا کیا ہے، تو پہلے یہ سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ حروف علت کسے کہتے ہیں اور حروف صحیح کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا تو باقی اقسام سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے تو حروف علت کسے کہتے ہیں، الف، واو اور یا۔ پورے حروف تہجی میں صرف یہ 3 لیٹرز، 3 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف علت، علت عین سے ہے، اور علت کمزوری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علت کمزوری کو، ویکنیس جیسا ہوتا ہے، اسی سے علیل ہوتا ہے کہ آدمی مریض ہے، علیل ہے یعنی بیمار ہے، کمزور ہے، ویکنیس آیا ہے اس میں۔ چونکہ عرب جو ہے جب بیمار ہوتے تو اس طرح کی آواز نکالتے، وائی وائی کہتے، تو واو، الف اور یا، یہ تینوں حروف شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہائے ہائے کہتے ہیں اردو وغیرہ میں، تو یہ وائی کا کلمہ جو ہے خود بخود زبان سے نکلتا تھا، تو چونکہ بیماری میں یہ کلمہ نکلتا ہے، اس میں حروف واو، الف اور یا ہوتے ہیں، تو انہیں حروف علت کا نام دے دیا گا۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ حروف علت جو ہیں اصل میں عربک کے وویلز ہیں۔ عربک کے کیا ہیں، وویلز ہیں۔ وویل ساؤنڈ کیسے ہوتے ہیں، آ، ای، او، اس طرح سے، تو یہ بیس جو ہے وویلز ہیں۔ تو وویلز عربی میں 2 طرح کے ہیں، ایک ہے حروف والے وویلز، دوسرے ہیں حرکت والے وویلز۔ حروف والے وویلز کو لانگ وویلز کہا جاتا ہے، اور حرکت یعنی کہ زیر زبر پیش کو شارٹ وویلز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کی آواز آ، واو کی آواز او، اور یا کی آواز ای، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 آوازیں ہو گئیں۔ سیم اگر زیر زبر پیش سے کمپیر کریں تو الف کے مقابلے میں زبر، واو کے مقابلے میں پیش، یا کے مقابلے میں زیر، آوازیں وہی ہیں لیکن شارٹ ہوتی ہیں، آ ای او، بس چھوٹی سی۔ تو شارٹ وویلز، لانگ وویلز، سمجھ میں آ گیا۔ تو وویلز کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں اسے کانسوننٹس کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ اسی طرح ہے، عربی میں یہ جو 3 ہیں یہ وویلز ہیں، وویلز کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، حروف علت۔ اور وویلز کے علاوہ، حروف علت کے علاوہ جتنے بھی حروف بچ جاتے ہیں وہ تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہا جاتا ہے، یعنی صحیح حروف جس کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، تو صحیح سالم حروف ہیں۔ تو یہ کانسوننٹس ہوتے ہیں، حروف صحیحہ کیا ہوتے ہیں، کانسوننٹس ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا حروف علت اور حروف صحیحہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، تو ہفت اقسام میں
7 قسمیں کی جا رہی ہیں. اچھا اس کے اندر سب کلاسیفیکیشن بھی ہے آگے، لیکن یہ ٹوٹل 14 بن جاتے ہیں، 14 بن جاتے ہیں اگر ان کی ایک ایک سب کیٹیگری کو بھی کاؤنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن صرفیین، صرف کے ماہرین کو صرفیین کہا جاتا ہے. تو صرفیین جو علماء صرف ہوتے ہیں انہوں نے پھر اس کی صرف تقسیم کو 7 تک ہی محدود کیا ہوا ہے، سب کیٹیگریز کو کاؤنٹ نہیں کیا. میجر کیٹیگریز ہیں انہی کو کاؤنٹ کیا. ٹھیک ہے، تو 7 قسمیں کیا ہیں؟ صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. ٹھیک ہے، اب یہ 7 قسمیں ہیں، تو ہم ہر ایک کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب یہ 7 قسمیں کس کی ہیں مجھے بتائیں؟ کلیمے کی اقسام ہیں. بنیاد کیا ہے تقسیم کی؟ کہ اس میں حروف علت اور حروف صحیحہ کتنے ہیں، اس اعتبار سے یہ تقسیم ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں کلمہ صحیحہ. عربی زبان میں علم صرف کی ٹرمینالوجی میں صحیح کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ یعنی وہ لفظ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہیں. تو 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کیا کیا نہیں ہونا چاہیے اس میں؟ کہ جو اس کے حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اس کلمے کے مین جو لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف زائدہ کی بات نہیں چل رہی، حروف اصلیہ کی بات چل رہی ہے، اور زائدہ اور اصلیہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی حرف علت نہیں ہونا چاہیے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ بھی نہ ہو، اور واو بھی نہ ہو، اور یا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ نصر، مدد کرنا. اب نصر کے اندر دیکھیں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں. یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے نا، صرف 3 حروف اصلی ہیں، کوئی زائدہ نہیں، اس لیے میں نے مجرد کہا. تو یہ ثلاثی مجرد کا یہ کلمہ ہے. اب اس کے اندر مجھے بتائیں کہ کوئی بھی حروف علت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حمزہ ہے اس میں؟ نہیں ہے. واو ہے؟ نہیں ہے. اور یا ہے کیا؟ نہیں ہے. تینوں بھی نہیں ہے، تو حروف علت نہیں ہے. تو ایک شرط تو پائی گئی. دوسرا، اس میں حمزہ نہ ہو، جیسے کہ میں پہلے بھی کہا الف بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو. بھی دیکھیں حمزہ ہے کیا؟ اس میں نہیں ہے. دوسرا کیا؟ اس میں ایک جنس کے 2 حروف نہ ہو، یعنی کہ 2 لیٹرز ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی جنس کے 2 حروف، ایک ہی جنس، جیسے کہ نون نون ہے تو 2 بار ہے کیا یہاں؟ نہیں. صاد صاد 2 ہے؟ نہیں. را را 2 مرتبہ ہے؟ نہیں. تو کوئی بھی لیٹر ریپیٹڈ ہے کیا اس کے اندر؟ نہیں. کوئی بھی لیٹر ریپیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. تو نون الگ، صاد الگ، را الگ. ہو گیا؟ تو ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور ایک ہی جنس کے 2 حروف نہ ہو، تو ایسے کلمے کو کلمہ صحیح کہیں گے. ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جو ہے آگے دیکھیے، دوسرا ہے محموز. محموز حمزہ سے ہے، یاد رکھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، محموز حمزہ سے ہوتا ہے. تو وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، بہت آسان ہے. کوئی بھی ایک کلمہ ہو، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ حمزہ آنا چاہیے، کہیں بھی آئے. ٹھیک ہے، چاہے عین کلمے میں آئے، فا کلمے میں آئے، عین کلمے میں آئے، یا لام کلمے میں آئے، تینوں میں سے کہیں بھی آئے، اس میں جو ہے حمزہ آنا چاہیے ایک. تو پھر کیا کہیں گے اس لفظ کو، اس کلمے کو؟ محموز کہیں گے، حمزے والا، محموز. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور بنیادی بات سمجھ لیں، حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے؟ جی، کیا یہ دونوں ایک ہوتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے. اگر الف جیسے کہ ہم 1 کی طرح اس کو لکھتے ہیں، اس کے اندر، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، حتیٰ کہ سکون بھی نہ ہو، یعنی کہ زیر بھی نہ ہو، زبر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، اور جزم بھی نہ ہو، یعنی سکون بھی نہ ہو، اگر یہ چاروں چیزوں سے خالی ہو تو اسے الف کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ چاروں میں سے کوئی بھی چیز اگر اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ الف ہے. اور اگر چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے، زیر یا زبر یا پیش یا جزم،
تو پھر ہم اسے اب الف نہیں کہیں گے بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ کہیں گے۔ تو اب دیکھیے اس کی مثال دیکھیے، اکلا، اکلن، اکلن کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکلن کھانا کھانا۔ تو اب یہاں اکلن کے اندر آپ بتائیے کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، حمزہ، کاف اور لام، یہ ثلاثی مجرد ہوا، ٹھیک ہے، 3 حروف اصلیہ اس میں آ گئے۔ لیکن اس حروف اصلیہ میں ہمیں ایک حمزہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ حمزہ ہے۔ اب حمزہ کیسے کہا میں نے؟ اس کو الف کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اوپر حرکت ہے، کیا ہے اس کے اوپر حرکت؟ زبر ہے، اوکے، تو اس وجہ سے اب اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے، ٹھیک ہے، تو حمزہ، کاف اور لام۔ اب بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا جاتا ہے، تو دکھ رہا ہے یہاں پر حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکلن کا کیا معنی؟ کھانا، کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکلن۔ اب اس کے اندر پہلے والے کلمے میں پہلے والے لیٹر میں آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے اس بنیاد پر کہ یہ کلمہ محموز ہے۔ کیا ہے؟ محموز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حمزہ آ گئے۔ اسی طرح دیکھیں دوسرا کلمہ رأسن، رأسن کسے کہتے ہیں؟ ہیڈ کو کہتے ہیں، سر کو کہتے ہیں، رأسن۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، حروف اصلیہ، را، الف، سین، یہ اسم ہوا۔ اب اس کے اندر آپ کو کہیں حمزہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے، کہاں ہے؟ سینٹر میں ہے، اوکے، سینٹر میں آ گیا۔ اب اسے حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر زیر زبر پیش ہے کیا؟ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو اسے اب بھی کیا کہیں گے؟ ہم حمزہ ہی کہیں گے۔ تو اب یہ چونکہ اس کلمے کے اندر حمزہ آ گیا، اس کے حروف اصلیہ کے اندر حمزہ شامل ہو گیا، اب اسے اس کلمے کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ محموز کہیں گے۔ تیسری مثال دیکھیں، قرأ، قرأ یہ فعل ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پڑھا، اس نے پڑھا۔ تو قرأ میں کتنے حروف نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ قاف، را اور حمزہ۔ اب اس میں بھی حمزہ آ گیا تو یہ کلمہ کیا کہلائے گا؟ محموز کہلائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حروف اصلیہ میں اگر حمزہ واقع ہو جائے تو اسے ہم محموز کہیں گے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا محموز کیا چیز ہوتی ہے؟ اوکے، اب آتے ہیں محموز کی تقسیم کی طرف۔ پھر محموز کی پھر 3 ٹائپس ہیں، محموز کی کتنی ہے؟ 3 مزید ٹائپس ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم وزن چیک کرتے ہیں کسی کلمے کا تو ہمارا موزون کیا ہوتا ہے؟ 3 لیٹرز ہوتے ہیں، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے، فا، عین اور لام۔ تو فا کے مقابلے میں جو لیٹر آئے گا اسے فا کلمہ کہیں گے، عین کے مقابلے میں جو لیٹر آئے گا اسے عین کلمہ کہیں گے، لام کے مقابلے میں جو آیا اسے لام کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اکلن یہ 3 لیٹرز ہیں، اکلن 3 لیٹرز، ٹھیک ہے۔ تو اب فا، عین اور لام کے حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کریں تو یہاں فا کلمہ کیا ہے؟ حمزہ، عین کلمہ کیا ہے؟ کاف، لام کلمہ لام ہے۔ سمجھ میں آ گیا کس طرح ڈیوائیڈ کیا؟ ہم نے سیگریگیٹ کیا، فا، عین، لام، فرسٹ والے کو ہم نے فا کہہ دیا، کاف سیکنڈ نمبر پہ تھا اسے ہم نے عین کہہ دیا، اور لام جو ہے 3rd پوزیشن پہ تھا اسے ہم لام کلمہ جیسے کہ ویسے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حمزہ، اب یہ تقسیم کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ محموز کی تقسیم ہو رہی ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ حمزہ کدھر ہے، فا کلمے میں ہے یا عین کلمے میں ہے یا لام کلمے میں۔ 3 لیٹرز ہیں، تینوں میں سے تو کہیں تو آئے گا نا حمزہ۔ اگر فا کلمے میں حمزہ آیا تو ہم کہیں گے اسے محموز الفا، کیا کہیں گے؟ محموز الفا، یہ لفظ دکھ رہا ہے آپ کو؟ محموز الفا کہیں گے، یعنی ایسا محموز کلمہ، یعنی ایسا کلمہ جس میں حمزہ کہاں آیا ہو؟ فا کلمے میں آیا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر عین کلمے کے مقام پر حمزہ آ جائے تو اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ محموز العین، کیا کہیں گے؟ محموز العین کہیں گے۔ تو اب یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں رأسن، تو رأسن میں مجھے بتائیں کہ رأسن میں کلمہ کہاں آیا ہے؟
درمیان میں آیا ہے. کون سے کلیمے کے مقابل میں؟ عین کلیمے کے مقابلے میں آیا ہے. تو اس لیے اب ہم رأسن کو کہیں گے یہ محموز العین ہے، عین کلیمے کے مقابلے میں آیا. ٹھیک ہے. اب تیسرا دیکھیں، تیسرا کیا ہے؟ قرأ. قرأ میں مجھے بتائیں فا کلیمے میں حمزہ ہے؟ نہیں، وہاں تو قاف ہے. عین کلیمے میں حمزہ ہے؟ نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ را ہے. اور آخر میں لام کلیمے کے مقابلے میں حمزہ موجود ہے. تو اگر لام کلیمے کے مقابل میں حمزہ آ جائے تو اب ہم اسے کہیں گے محموز اللام. کیا کہیں گے؟ محموز اللام. تو خلاصہ یہ ہوا کہ محموز ایسے کلیمے کو کہتے ہیں کہ جس کلیمے کے حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ آ جائے. اب اگر حمزہ فا کلیمے میں آئے تو محموز الفا، عین کلیمے میں آئے تو محموز العین، اور لام کلیمے میں آئے تو محموز اللام کہیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مثال اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب ہم اگلی قسم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مضاعف. ٹھیک ہے، مضاعف. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مضاعف کسے کہتے ہیں؟ یہ مضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل. پہلے تو ایسے سمجھ لیں، مضاعف جب میں کہوں گا ڈبل، اب جیسے ہی میں نے ڈبل کہا تو آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ کوئی نہ کوئی حرف اس کے اندر کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا. تو اب تعریف بھی اس کی اسی بیسس پہ بنائی گئی ہے. وہ کلمہ جس میں دو حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں. دو حروف اصلیہ کیا ہوں؟ ایک ہی جنس کے ہوں، یعنی دو لیٹرز ریپیٹ ہو جائیں، یعنی کہ کوئی ایک لیٹر ہوگا سملرلی ریپیٹ ہو گیا ہوگا. جیسے کہ مدن. اب کلمہ تو سہ حرفی ہوتا ہے، رائٹ؟ مدن تو آپ بولیں گے اس میں میم اور دال دو ہی نظر آ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تشدید کو ڈبل کاؤنٹ کیا جاتا ہے. جس کلمے پر، جس حرف پر تشدید ہو تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ دگنا کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کلمے کے اندر دال ریپیٹ ہوا ہے. اصل میں یہ مدن کیسے بنا؟ اصل میں یہ تھا مددن. کیا تھا؟ مددن. اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یہ ہیلپ کرنا نہیں ہوگا. یہ مدن جو کہا رہا ہے، مد کھینچنے کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہاں پر اس کلمے میں مد کر کے پڑھنا چاہیے، چھوٹا مد بڑا مد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الف لام میم میں سے کھینچتے ہیں نا، مد کرتے ہیں. تو مد یہ کھینچنا ہوا. ٹھیک ہے، پل کرنا. تو اب یہاں پر کتنے کلمے ہیں؟ کتنے لیٹرز ہیں؟ 3 لیٹرز ہیں. کون کون سے؟ میم، دال، دال. دال کو میں نے 2 بار کیوں کاؤنٹ کیا؟ کیونکہ یہاں تشدید ہے. اچھا، تشدید ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تشدید کو اگر ہم بریک کریں گے تو اس کے اندر کیا نکلے گا؟ تو یاد رکھنا کہ جس کلمے پر تشدید، جس لیٹر کے اوپر، جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو 2 بار کاؤنٹ کریں گے، لیکن ایک مرتبہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کے ساتھ، اور ایک مرتبہ سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلیے. تو بس اس کے اندر اتنا یاد رکھے، تشدید جس پر ہو اس کو ڈبل کاؤنٹ کرنا ہے. تو مدن کے اندر کیا ہو گیا؟ دال ریپیٹ ہو گیا. تو ایسا کلمہ جس میں دو حروف اصلیہ ایک ہی جنس کے ہوں. اب دال اور دال دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، ریپیٹ ہو گئے، اس لیے اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ مضاعف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مضاعف. اوکے، ٹھیک ہے. اب اس کی تقسیم کہتے ہیں کہ وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاعف ثلاثی کہیں گے، اور اگر رباعی ہو تو اسے مضاعف رباعی کہیں گے. دونوں کی مثالیں دے رہے ہیں. اب ثلاثی اور رباعی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا کلمہ جس کے اندر حروف اصلیہ کتنے ہوں؟ 3 ہوں، وہ ثلاثی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ رباعی کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ کتنے ہوں؟ 4 ہوں. اب 3 والی مثال دیکھیں. فرن. فرن کا کیا معنی؟ فرار ہونا، بھاگنا. تو فرن کے اندر رو پر تشدید ہے، رائٹ؟ رو پر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو ایک منٹ اس کو صاف کر دیتے ہیں. تو یہاں رو پر تشدید آ گئی اس کلمے کے اندر، تو اسے 2 بار کاؤنٹ کریں گے. جب کسی کلمے کے اندر
لیٹرز ریپیٹ ہو جائیں تو اسے ہم مضاعف کہتے ہیں، تو فرن یہ مضاعف کلمہ کہلائے گا۔ اسی طرح لیکن یہ 3 لیٹرز والا ہے تو یہ ثلاثی ہے، مضاعف ثلاثی کہیں گے اس کو۔ فرن کا معنی بھاگنا۔ اب غرغرہ، غرغرتن کا کیا معنی؟ غرارہ کرنا، گارگلنگ کرنا، ٹھیک ہے، غرغرتن۔ تو غرغرتن میں مجھے بتائیں کہ کوئی کلمہ ریپیٹ ہوا ہے، کوئی لیٹر ریپیٹ ہوا ہے؟ دیکھیں، غین را، غین را تا، تو اس میں غین 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، را 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ایک ہی جنس کے 2 حروف ریپیٹ ہوئے ہیں، غین بھی ہے، را بھی ہے، اوکے؟ تو اب یہ کلمہ کیا کہلائے گا؟ ریپیٹ رہے گا تو مضاعف کہلائے گا۔ اور مجھے بتائیں اس میں حروف اصلیہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، غین را غین را، تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے مضاعف رباعی کہیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ چوتھی قسم اس کے اندر آ رہی ہے مثال کی، آ رہی ہے مثال۔ یہ مثال کا معنی اگزامپل نہیں ہے، میں نے کہا کہ جب کبھی آپ کوئی فن پڑھتے ہیں تو اس فن کے اندر جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوتے ہیں اسے اصطلاحات کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ صرف کی اصطلاحات ہیں کہ اس کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے مثال ہے یا پھر صحیح کلمہ ہے، تو یہ اصلاً کیا ہے؟ یہ اس کی ٹرمینالوجیز ہیں، صرف کی ٹرمینالوجیز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے جلدی جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو اسے معطل الفا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو مثال لفظ انہوں نے استعمال کیا اس کے 2 نام ہیں، اسے معطل بھی کہتے ہیں، مثال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معت معطل، معطل ایسے پڑھے، معطل، ٹھیک ہے، معطل الفا۔ اب اسے معطل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حرف علت آ جاتا ہے، اس لیے اسے معطل کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو مثال سے فوراً اس میں سمجھ میں آ گیا کہ ایسا کلمہ جس کے اندر حرف علت ہو، حرف علت کتنے ہیں؟ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے؟ اگر فا کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال واوی، جیسے کہ وعظن، وعظن اس کلمے کے اندر آپ دیکھیں، وعظن مطلب واضح نصیحت کرنا، نصیحت کرنا، تو وعظن کے اندر کتنے حرف ہیں؟ واو، عین اور ظا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو فا کلمہ ہے وہ حرف علت ہے، اس وجہ سے اس وعظن کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ مثال کہیں گے، یا پھر آپ معطل بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ معطل کون سا ہے؟ معطل الفا ہے، فا کلمے میں واو آ گیا۔ اور اگر اب دوسری مثال دیکھیں، یتیمن، یتیم، یتیم ہونا کہتے ہیں۔ اب یتیمن، یتیمن کے اندر یہ کلمہ مجھے بتائیں کون سا کلمہ ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ معطل ہے، یا اور اس کو مثال بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک حرف علت آیا ہے، کیا، کون سا حرف ہے؟ یا، ٹھیک ہے، پہلا لیٹر جو ہے یا، تو یہ حرف علت ہونے کی وجہ سے اسے ہم معطل کریں گے، لیکن کیا بنائیں گے اس کو؟ معطل یا کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ یا پھر اسے مثال یائی کہیں، ٹھیک ہے، مثال یائی۔ کیا ہوا؟ پہلا کیا بتایا میں نے؟ مثال واوی، اگر واو پہلے کلمے میں، فا کلمے میں آ گیا، اور معطل، اور یہ کیا کہتے ہیں، مثال یائی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یا سے ہم نے اس کو بنایا ہے، اس کلمے کو، یتیم، ٹھیک ہے، یتیمون۔ ہو گیا یہاں تک؟ انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں اس کو آگے کی تقسیمات جو ہوں گی اس کو ہم شامل درس کریں گے۔ تو ٹوٹل 7 ہے، ہم نے 4 پڑھی ہیں۔ دوبارہ میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ کلمے کی حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے 7 قسمیں کی جاتی ہیں: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ جس میں سے ہم نے صحیح کے بارے میں پڑھا کہ جس کے اندر ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو، پہلی بات حمزہ بھی نہ ہو، دوسرا اور تیسرا کہ وہ کوئی بھی لیٹر ریپیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا؟ محموز، یعنی ایسا کلمہ جس کے اندر حمزہ آیا ہو۔ اب اگر حمزہ فا کلمے میں آیا تو محموز الفا، یا عین کلمے کے مقابلے میں آیا تو محموز العین،
اور لام کلمے کے مقابلے میں آیا تو محموز اللام ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسری قسم ہے مضاعف کی۔ مضاعف بڑا آسان ہے یاد رکھنے کے لیے کہ دو لیٹر سے ریپیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی جنس کے دو حروف اس کلمے میں پائے جائیں گے، جیسے کہ مدن، فرن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور مثال کسے کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ جس میں کوئی حرف علت آ گیا ہو، چاہے واو آئے پھر یا آئے، واو آئے گا تو مثال واوی، یا آئے گا تو مثال یائی، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ صرف ٹرمینالوجیز ہیں، ابھی تو ہم صرف ڈیفینیشنز پڑھ رہے ہیں۔ جب ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہو جائیں گی، کلمے کو آپ پہچاننے لگیں گے کہ یہ کیا ہے، کون سا کلمہ، یہ کلمہ صحیح ہے یا یہ کلمہ کیا ہے، محموز ہے یا مضاعف ہے، کیا ہے، ثلاثی ہے، ثلاثی نہیں ہے، رباعی ہے، اس طرح سے آپ اس کا انالیسس کرنے کے لیے آپ کو ہم ٹولز سپلائی کر رہے ہیں فی الحال۔ بعد میں کیا ہوگا، ان ٹولز کو استعمال کر کے آپ اس کا جو ہے ڈیٹیل میں انالیسس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کلمات سے، ایک کلمے سے جب آپ دوسرا کلمہ بنائیں گے تو وہ اس کے اندر جو چینجز آتے ہیں اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں۔ محموز کے لیے الگ قانون ہے، پھر مثال، اجوف وغیرہ کے لیے الگ قانون ہے، ناقص کے لیے الگ قوانین ہے، تو اس کے قواعد ہم کو بعد میں آگے پڑھنا ہے، لیکن ابھی تو ہم صرف کیا کریں گے، اس کے ڈیفینیشنز پڑھ کے چھوڑ دیں گے۔ بعد میں جب اس کا باب شروع ہو جائے گا قواعد کا، تو قواعد میں ہم اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کریں گے اس چیز کو، لیکن تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، ان ڈیفینیشنز کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔